السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن لكل قوم عيدا وهذا عيدنا، أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ بزرگان ملت، برادران اسلام، آج شوال کی پہلی تاریخ ہے جو خوشی اور مسرت کا دن ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے مدینہ طیبہ تشریف لائے تو مدینے کے لوگ 2 دن تہوار مناتے تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا تم کیا کرتے ہو؟
تو انہوں نے کہا ہم زمانہ جاہلیت سے یہ 2 دن تہوار مناتے ہیں، خوشیاں مناتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے تم کو اس سے بہتر 2 دن عطا کیے، ایک عید الفطر ہے جو رمضان کے اختتام پر خوشی کا دن ہے، اور ایک عید الاضحیٰ ہے جو 10 ذی الحجہ کو ادا کی جاتی ہے نماز۔ یقینی طور پر یہ خوشی اور مسرت کا دن ہے، اور جن لوگوں نے رمضان کا روزہ رکھا، تراویح میں تہجد میں قرآن سنا اور سنایا، رمضان کے حقوق کو ادا کرنے کی کوشش کی، یقیناً ان کو بے انتہا خوشی اور مسرت ہے۔ اور اس طرح کے دن میں ہمارے لیے دل کے اندر 2 طرح کے جذبات ہوتے ہیں۔ ایک یہ کہ رمضان کا جو مبارک مہینہ ہے، رحمتوں کا مہینہ، مغفرت کا مہینہ، جہنم سے خلاصی کا مہینہ، برکتوں اور انعامات کا مہینہ، وہ ختم ہو گیا ہے، اس کے جانے کا ہمیں رنج اور غم ہوتا ہے۔ لیکن آج جب عیدگاہ میں آپ آئے ہیں تو ایک طرح کی خوشی اور مسرت محسوس ہوتی ہے کہ اللہ نے ہم کو اس رمضان تک زندہ رکھا، اللہ نے ہم کو توفیق بخشی، رمضان کے حقوق جتنا ہم سے ہو سکتا تھا ہم نے ادا کیا، تراویح پڑھی، تہجد پڑھا، قرآن سنا اور سنایا۔ یقینی طور پر اس پر ہم کو خوشی اور مسرت ہے کہ اللہ کا جو حکم ہم کو ملا تھا اس حکم کے مطابق ہم نے اللہ کے اور اللہ کے بندوں کے حقوق ادا کرنے کی کوشش کی۔ رمضان کے مہینے کو شہر الصیام کہا جاتا ہے، شہر القیام کہا جاتا ہے، تراویح اور تہجد کا مہینہ۔ اسی طرح سے شہر القرآن کہا جاتا ہے کہ قرآن کا نزول اسی مہینے میں ہوا۔ اسی طرح سے اس کا نام ہے شہر المواسات، غمخواری کا مہینہ، ہمدردی کا مہینہ۔ اور اسی وجہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جب مہینہ ختم ہو جائے، عید کا چاند نظر آ جائے، تو جو صاحب نصاب ہے اس دن موجود ہے، اپنی طرف سے اپنی نابالغ اولاد کی طرف سے صدقہ فطر ادا کرے، جس کی تفصیل پچھلے جمعہ میں آپ کے سامنے آ چکی ہے کہ اگر آپ غلہ دینا چاہیں تو گیہوں 2.25 کلو، اور اس کے علاوہ جو دوسرے غلات ہیں وہ 3.5 کلو۔ اس کے علاوہ اگر قیمت دینا چاہیں تو قیمت میں غربا کا خیال کرنا چاہیے۔ صحیح ہے کہ گیہوں کے لحاظ سے 50 سے کچھ اوپر ہوتا ہے، اس لیے میں نے 60 روپے کا اعلان کیا تھا۔ لیکن اگر کوئی آدمی صاحب استطاعت ہے، اللہ نے مال دے رکھا ہے، تو کشمش کی جو قیمت ہوتی ہے، کھجور کی جو قیمت ہوتی ہے، جو کی جو قیمت ہوتی ہے وہ 60 سے بہت زیادہ ہوتی ہے۔ جو کی اگر قیمت دینا چاہیں تو تقریباً 800 سے کچھ اوپر دینا پڑتا ہے۔ کھجور اور کشمش دیں گے تو 1000 کے قریب ہو جائیں۔ تو اگر 60 اور 1000 کے بیچ میں جو چاہیں آپ خوشی سے دے دیں، یقینی طور پر غربا کا تعاون اور مدد ہوگا۔ اور اسی وجہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا حکم دیا تاکہ وہ غریب انسان جو آپ کے ساتھ آج کے دن خوشی اور مسرت میں شریک نہیں ہو سکتے، جیسے جو لوگ روز کام کرتے ہیں، روز کنواں کھودو، روز پانی پیو، تو کم سے کم ایک دن ان کو کام کرنے کی ضرورت نہ پیش آئے اور وہ بھی خوشی میں شریک ہو جائیں، اپنے کام میں نہ جائیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو عملی نمونہ ہے وہ تو یہ کہتا ہے کہ اللہ کے رسول ایک مرتبہ عیدگاہ آ رہے تھے تو ایک بچے کو دیکھا کہ کنارے بالکل اداس سا بیٹھا ہوا تھا۔ اللہ کے رسول نے اس کو جب دیکھا تو اس سے پوچھا بیٹا تم عیدگاہ نہیں چل رہے ہو؟ تو اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور اس نے کہا میرے والد شہید ہو چکے ہیں،
میرا کوئی نہیں ہے جو میرا ہاتھ پکڑ کر عیدگاہ تک لے جائے تاکہ مجھے بھی خوشی اور مسرت ہو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رک گئے اور اس بچے کو گھر لے کر آئے اور حضرت عائشہ سے کہا کہ اس کو نہلاؤ دھلاؤ، اور حضرت فاطمہ کے ہاں پیغام بھیجا کہ حسن اور حسین کا کوئی جوڑا جو اس بچے کے لائق ہو وہ بھیج دو۔ ایک یتیم اور غریب بچہ ہے جس کے والد شہید ہو گئے ہیں، وہ خوشی اور مسرت میں اس لیے شریک نہیں ہو رہا ہے۔ تو حضرت فاطمہ نے ایک جوڑا بھیجا۔ اللہ کے رسول نے حضرت عائشہ سے کہا نہلاؤ دھلاؤ، اس کو یہ کپڑا پہناؤ، اور پھر اس لڑکے سے پوچھا کیا تم اس بات پر راضی ہو کہ مجھے اپنا باپ بنا لو؟ اور حضرت عائشہ کو اپنی ماں، یقینی طور پر اس بچے نے کہا ہوگا ضرور۔ پھر اللہ کے رسول اس کو لے کر چلے۔ اس سے پوچھا کہ جب تمہارے باپ زندہ تھے اور عید میں جاتے تھے تو کیسے لے کے جاتے تھے؟ تو اس نے کہا کندھے پر بیٹھا کے مجھ کو لے جاتے تھے چونکہ میں چھوٹا تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو رحمت للعالمین ہیں، اپنے کندھے پر اس یتیم بچے کو بیٹھایا اور بیٹھا کے عیدگاہ لے گئے، اور نماز پڑھنے کے بعد کہا میں نے تم کو روتے ہوئے دیکھا تھا، اب جب تک تم ہنس نہیں لوگے، خوشی اور مسرت کا اظہار نہیں کرو گے، تب تک میں تم کو چھوڑوں گا۔ یہ ہمارے نبی کا اسوہ ہے، نمونہ ہے، صرف زبان سے نہیں کہا بلکہ عملی طور پر کر کے دکھائے۔ یقیناً آج خوشی کا دن ہے، مسرت کا دن ہے، اور اگر آپ صبح سے دیکھیں کہ آپ نے کیا 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 ہے، تو صبح آپ سویرے اٹھے ہیں، ہو سکتا ہے آپ نے نماز سے پہلے غسل کیا ہو، یا وضو کر کے فجر کی نماز باجماعت پڑھے ہیں اور پھر غسل کیے ہیں۔ اللہ نے جو کپڑا آپ کو اچھا عطا کیا ہے، کپڑا پہنا، خوشبو لگایا، اور سج دھج کر اللہ کے بارگاہ میں آنے کے لیے آہستہ آہستہ تکبیر پڑھتے ہوئے عیدگاہ میں آئے ہیں، اور اللہ نے جو توفیق دی تھی ٹوٹی پھوٹی عبادت کرنے کی، اس عبادت کا حق جو آپ نے ادا کیا ہے، تو آج یوم الجائزہ ہے، انعام کا دن۔ جو رات گزری ہے وہ لیلۃ الجائزہ تھی، انعام کی رات تھی۔ اگر رب کائنات کی طرف سے ہم کو اور آپ کو انعام مل رہا ہو تو کسی اور کی سوغات کی ضرورت نہیں ہے، رب کریم کا جو انعام ہے وہ ہمارے لیے کافی ہے۔ اس لیے کہ حدیث قدسی ہے، اللہ نے فرمایا الصوم لی وانا اجزی بہ، روزہ میرے لیے رکھتے ہو تم لوگ، میں تم کو بدلہ دوں گا، یا ایک روایت میں مجہول پڑھا گیا ہے کہ میں خود بدلہ۔ اللہ کا شکر ادا کرنا ہے جس نے ہم کو رمضان کا مہینہ نصیب کیا۔ پچھلے سال ہمارے ساتھ بہت سے لوگ رہتے تھے، اٹھتے تھے، بیٹھتے تھے، کھاتے اور پیتے تھے، کھیلتے اور کودتے تھے، لیکن آج ہمارے سامنے نہیں ہے، وہ اللہ کو پیارے ہو گئے۔ اس وقت جو مجمع ہے، معلوم نہیں اگلی عید میں کون لوگ باقی رہتے ہیں، کن کو رحمتوں کا مہینہ ملتا ہے، لیکن اتنا ضرور ہے کہ اللہ سے ہم دعا ضرور یہ کریں گے کہ اللہ ہم کو اگلے رمضان تک محفوظ رکھے، اللہ ہم کو توفیق دے کہ اگلے رمضان کی بھی نعمتیں، رحمتیں، برکتیں ہم کو ملے، اور اللہ کی طرف سے انعام ملے، اور پھر اس رب کائنات کا شکر ادا کرنے کے لیے ہم لوگ آج عیدگاہ میں آئیں۔ ہماری عید کیا ہے؟ خوشی اور مسرت کا پیغام ہے، اتفاق اور اتحاد کا پیغام ہے، غریبوں کے ساتھ، مسکینوں کے ساتھ ہمدردی کا اعلان ہے۔ جو لوگ ہمارے ملک میں رہتے ہیں ان کو بھی ہم پیغام دیتے ہیں امن کا، سلامتی کا، شانتی کا۔ افسوس اس پر ہوتا ہے کہ جن لوگوں نے حلف لیا ہے کہ ہم تمام لوگوں کا خیال کریں گے، سب کا ساتھ، سب کا وکاس، سب کا وشواس، لیکن کہاں ہے سب کا ساتھ؟
ایک طرف تو 1 مہینے تک روڈ جام ہوتا ہے، کوئی کچھ کہنے والا نہیں، لیکن 10 منٹ کے لیے اگر کہیں تھوڑا سا راستے میں مجمع دکھائی دینے لگتا ہے تو بولنا ضروری ہے تاکہ ہماری ترقی ہو جائے۔ لیکن میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ آپ جس رب کائنات کو ماننے والے ہیں وہ اس کا حکم ہے، ہم کو جمعہ بھی پڑھنا ہے، ہم کو عید کی نماز بھی پڑھنی ہے، ہم کو اس سے کوئی روک نہیں سکتا ہے، اور ہم سے زیادہ کون اصول کی پابندی کرتا ہے۔ آپ نے جب جس بات کا اعلان کیا مسلمانوں نے اس کو تسلیم کیا، لیکن کب آپ نے ان کا خیال کیا ہے؟ اس لیے ہم کو اپنے برادران وطن کو بھی پیغام دینا ہے، اور جو اس طرح کے پولیس کے لوگ آتے ہیں عیدگاہ وغیرہ میں، ان کو چاہیے کہ صحیح رپورٹ دیا کریں۔ یہاں تو امن اور شانتی کا پیغام دیا جاتا ہے، اپنے لوگوں سے ہمیشہ یہ کہا جاتا ہے چین کے ساتھ رہو، سکون کے ساتھ رہو۔ اللہ کے رسول تو جو لوگ نماز کے لیے جاتے تھے ان سے کہتے تھے علیکم السکینۃ والوقار، سنجیدگی کے ساتھ، متانت کے ساتھ، اطمینان اور سکون کے ساتھ، عاجزی کے ساتھ عیدگاہ جاؤ، جامع مسجد جاؤ، نماز پڑھو، اللہ کے بارگاہ میں دعا کرو۔ یقیناً یہ اجتماع دعا کے لیے بہت مناسب ہے، اس لیے ہم کو اپنے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے، محلے والوں کے لیے، گاؤں والوں کے لیے، پوری ملت اسلامیہ کے لیے یہ دعا کرنا چاہیے کہ اللہ اس کو امن اور شانتی عطا کرے، ان کو چین اور سکون کی زندگی نصیب فرمائے۔ اور جو لوگ اس ملک میں رہتے ہیں، ہم کہیں باہر سے نہیں آئے ہیں، ہم اسی ملک کے باشندے ہیں، یہیں پیدا ہوئے ہیں، یہیں مریں گے، یہیں دفن ہوں گے، اس لیے ہم کو سبق پڑھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہم نے اس ملک کی آزادی میں جتنی قربانیاں دی ہیں اتنی قربانی کسی دوسرے نہیں دی، دوسرے شریک رہے ہیں لیکن پیش ہم رہے ہیں، اور آج بھی مسلمان ملک کے لیے جتنی خدمت کرتے ہیں دوسرے لوگ دعویٰ نہیں کر سکتے ہیں۔ لیکن افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ آج طرح طرح کے لوگ آ گئے ہیں جو الٹا سیدھا بیان دیتے ہیں یا الٹا سیدھا کسی سے انٹرویو لیتے ہیں، کاٹ چھانٹ کے اس کی بات کو بڑھانے لگتے ہیں، اور پھر ایک ہنگامہ شروع ہو جاتا ہے۔ کبھی آپ نے سنا تھا، میں تو تقریباً 65 سال کا ہو گیا ہوں، بلکہ اس سے زیادہ، لیکن ہماری مسجدوں پر ہولی کے دن کبھی پردہ اردہ نہیں پڑتا تھا، لیکن آج آپ نے سنا ہوگا رمضان کا جو جمعہ آیا تھا یا الوداع کا جو جمعہ آیا، ہولی کے موقع پر جو جمعہ آیا تھا، مسجدوں کو ڈھک دیا گیا، اس کے باوجود جو ہے کہیں کہیں ہنگامہ ہوا۔ اس لیے کہ جب آپ بیان دیں گے جوشیلا قسم کا، آپ بھڑکاؤ بیان دیں گے تو یقینی طور پر وہ ہنگامہ پیدا ہوگا، لیکن ہماری مسجدوں سے کبھی بھڑکانے کا پیغام نہیں جاتا ہے، امن اور شانتی کا پیغام جاتا ہے۔ آپ سکون کے ساتھ آئے ہیں مسجد میں، اللہ کی بارگاہ میں 2 رکعت نماز شکرانہ ادا کریں گے، ملک کے لیے، ملت کے لیے، پوری ملت اسلامیہ کے لیے دعا کریں گے کہ اللہ ان کو چین اور سکون کی زندگی نصیب فرمائے۔ جس ملک میں ہم رہتے ہیں اس ملک کی ترقی اور اس کو اور زیادہ مزید ترقیات سے اللہ نوازے۔ اور جب آپ نماز پڑھنے کے لیے سال میں 2 مرتبہ آتے ہیں، عید الفطر اور عید الاضحیٰ، تو عام طور سے بہت سے لوگوں کو خیال نہیں ہوتا کہ نماز کیسے پڑھی جائے گی، تو نیت تو کہتے ہیں دل کے ارادے کو۔ جب آپ چلے ہیں وہاں سے تو گویا نیت ہو گئی کہ میں 2 رکعت نماز شکرانہ ادا کرنے جا رہا ہوں۔ لیکن اگر آپ زبان سے کہنا چاہیں تو کہہ سکتے ہیں کہ نیت کرتا ہوں میں 2 رکعت نماز عید الفطر مع 6 زائد تکبیر واجب کے، اس امام کے پیچھے منہ میرا کعبہ شریف کی طرف، اس کے بعد ہاتھ اٹھا کر تکبیر تحریمہ کر کے باندھ لیجیے۔ اس کے بعد امام ثنا پڑھے گا، پھر اس کے بعد امام 3 تکبیر کہے گا، 2 تکبیروں میں کانوں تک ہاتھ اٹھا کر چھوڑ دیجئے، تیسری تکبیر کہہ کر ہاتھ باندھ لیجئے،
پھر امام اعوذ باللہ بسم اللہ پڑھ کر سورہ فاتحہ پڑھے گا، کوئی اور سورت یا قرآن کی کچھ آیتیں پڑھے گا اور پہلی رکعت پوری کر لے گا۔ دوسری رکعت میں امام جب کھڑا ہوگا سورہ فاتحہ اور کوئی سورت یا کچھ آیتیں پڑھنے کے بعد 4 تکبیر کہے گا۔ 3 تکبیروں میں کانوں تک ہاتھ اٹھا کر چھوڑ دیجئے گا، چوتھی تکبیر کہتے ہوئے رکوع میں چلے جائیے اور پھر بقیہ نماز پوری کر لیجئے۔ نماز کے بعد دعا ہوگی، جتنا خشوع اور خضوع ہو سکتا ہے، جتنا گریہ زاری ہو سکتی ہے، اس کے ساتھ اللہ سے دعا کیجئے کہ جو نفرت کی ہوائیں چل رہی ہیں اللہ تعالیٰ اس کو رحمت کی ہواؤں سے بدل دے، جو نفرت کی آگ جل رہی ہے اس پر اللہ تعالیٰ رحمت کی بارش برسا دے، اور جیسے اب تک ہم اور آپ چین اور سکون سے رہتے تھے اس ملک میں، اللہ تعالیٰ ہم کو چین اور سکون کی زندگی نصیب فرمائے۔ اور اس کے بعد خطبہ ہوگا، خطبہ سنیے، خطبہ سننے کے بعد پھر اپنے گھروں کو خوشی خوشی جائیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جب عید کے دن لوگ اپنے گھروں سے نکلتے ہیں تو ہر راستے پر، ہر چوراہے پر اللہ کے فرشتے کھڑے رہتے ہیں ان کے استقبال کے لیے، اور وہ کہتے ہیں چلو اللہ کی بارگاہ میں اللہ کی رضا اور اللہ کی مغفرت حاصل کرنے کے لیے۔ اور جب یہاں نماز پڑھ کر وہ جانے لگتا ہے تو اللہ اپنی عزت و جلال کی قسم کھا کے کہتے ہیں اگر آخرت کا کوئی معاملہ مجھ سے مانگو گے تو میں تم کو پورا کر دوں گا، اگر دنیا کی کوئی ضرورت ہوگی تو مجھ سے مانگو گے تو میں تمہاری مصلحت دیکھوں گا، اگر تمہاری مصلحت کے موافق ہوگی وہ دعا تو میں اس کو قبول کروں گا۔ اور اخیر میں اعلان ہوتا ہے کہ جاؤ رب کائنات کی مغفرت اور رضا تم کو حاصل ہو گئی۔ اس سے بڑھ کر ہم کو کیا چاہیے؟ اس لیے جو لوگ کیا ہے طرح طرح کی سوغات تقسیم کر رہے ہیں، وہ سوغات ہم کو نہیں چاہیے، ہم کو اپنے رب کریم سے انعام چاہیے، اور وہ اللہ کا وعدہ ہے، اللہ وعدہ خلافی نہیں کرتے۔ جہاں جہاں بٹی ہے وہ سوغات، اس کو آپ دیکھیں گے تو عجیب و غریب مذاق لگتا ہے کہ ایک ساڑی ہے، نہ بلاؤز ہے، نہ سایہ ہے، ایک کیا ہے لنگی ہے، نہ بنیائن ہے، نہ کچھ اور ہے۔ تو یہ عید کی سوغات ہے، کہنے کے لیے کہہ دیتے ہیں مرد کے لیے عورت کے لیے ایک ایک جوڑا، اور 2 لچھا سوئی دے دیتے ہیں، کہتے ہیں پورے گھر والوں کے لیے مٹھاس مل جائے گی۔ 1 کلو چینی یا ½ کلو چینی کیسی ہوتی ہے معلوم نہیں، اور وہ صرف یہ ہوتا ہے الیکشن کے لیے ہو رہا ہے تاکہ کچھ لوگ جن کو 5 کلو ملتا ہے وہ دے رہے ہیں۔ تو اس وقت مسلمان چونکہ اپنے حقوق کی مانگ کر رہا ہے تو ان کو خاموش کرنے کے لیے سوغات دے کر اس کے بعد وہ کر دیا جائے۔ اپنی طرف سے کوئی انعام دے تو ٹھیک ہے، ہم اس کی قدر کریں، ہمارے ٹیکس کا پیسہ ہے، ہم جو حکومت کو دیتے ہیں اسی میں سے حکومت دے رہی ہے، تو سوغات حکومت کہنا چاہیے، کسی فرد کی طرف کیوں اس کو منسوب کیا جاتا ہے، جھولے پر اس کی تصویر چھپ جاتی ہے، اس کا نام آ جاتا ہے۔ ایسی سوغات ہم کو نہیں چاہیے، اور ایسی سوغات لے کر یہ آپ مطمئن مت ہو جائیے کہ ہم اپنے حقوق کو نہیں طلب کریں گے، ہم تو اپنے جائز حقوق کو مانیں گے، اس لیے کہ ہم اس ملک کے باشندے ہیں، جیسے اور باشندوں کا حق ہے ویسے ہی ہمارا بھی حق ہے۔ اس لیے آپ کو پھر میں ایک مرتبہ اپیل کرتا ہوں کہ امن اور شانتی کے ساتھ نماز پڑھنے کے بعد آپ جس راستے سے آئے ہیں اس کے دوسرے راستے سے جائیے، تاکہ دونوں راستے گواہی دے کہ اللہ کے بندے آج اللہ کے دربار میں گئے تھے، 2 رکعت نماز شکرانہ ادا کیے ہیں، اور اللہ کی طرف سے جو انعام ملنے والا تھا اس انعام کو لے کر واپس آئے ہیں، اور پھر آپ خوشی خوشی اپنی عید منائیے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ انعام آپ کو ملا ہے، دعائیں کیجئے کہ اللہ تعالیٰ بار بار ہم کو اس طرح کی عید کا موقع دے، اور اللہ کی طرف سے ہم کو اور آپ کو انعامات ملے۔
صفیں سیدھی کر لیجئے، اس کے بعد کیا ہے؟ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وقال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن لكل قوم عيدا وهذا عيدنا أيها المؤمنون إن الله تعالى جعل لبعض الأيام مكانة خاصة فجعل منها مراسم وأعياد يتجه فيها المسلمون بقلوبهم إلى ربهم الكريم يسألونه من فضله ويذكرونه بالحمد والثناء ومن تلك الأيام الفاضلة السعيدة المباركة أول يوم من شوال وهو يوم مبارك كرمه الله وفضله على خيره من الأيام. يروى عن أنس رضي الله تعالى عنه أنه قال قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة ولهم يومان يلعبون فيهما فقال ما هذان اليومان قالوا كنا نلعب فيهما في الجاهلية أبدلكم الله فقال قد أبدلكم الله بهما خيرا منهما يوم الفطر ويوم الأضحى. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان يوم عيد الفطر وقفت الملائكة على أبواب الطرق فنادوا اغدوا يا معشر المسلمين إلى رب كريم يمن بالخير ثم يصيب عليه الجزيل لقد أمرتم بقيام الليل فقمتم وأمرتم بصيام النهار فصمتم وأطعتم ربكم فاقبضوا جوائزكم فإذا صلوا ينادي مناد ألا إن ربكم قد غفر لكم فارجعوا راشدين إلى رحالكم فهو يوم الجائزة. وينادي الحق تبارك وتعالى ملائكته ما جزاء الأجير إذا عمل عمله فيقولون إلهنا وسيدنا جزاؤه أن يوفى أجره فقال عز وجل أشهدكم إني جعلت ثوابهم لصيامهم وقيامهم رضائي ومغفرتي. ثم يقول سبحانه وتعالى وقد نظر إلى جميع المصلين للعيد نظرة رحمة وحنان سلوني يا عبادي فوعزتي لا تسألوني اليوم في جمعكم هذا لآخرتكم إلا أعطيتكم ولا لدنياكم إلا نظرت لكم قد أرزيتموني فرضيت عنكم انصرفوا مغفورا لكم فسبحانك ربي ما أعظم خيرك وما أجل إحسانك جعلت الصيام صحة للبدن وطهارة للروح وتزكية للنفس وأعطيت عليه الثواب الكثير فلله الحمد والثناء والشكر الجزيل.
أيها المؤمنون، إن يوم الفطر هو اليوم الذي ينتهي فيه الصائم تاركا ما كان يألفه من طعام وشراب وكل ما ينتهي من ملذات الدنيا صابرا محتسبا لله حتى ينتهي وجه النهار ويغيب الشفق في أفق الغروب، وقد قضى الصائم رحلة روحية إنها تكسبه خلق المراقبة، فجعل من نفسه الحارس المتيقظ والرقيب الذي لا ينام. إنها تكسبه صفة الرحمة والعطف لعباد الله، فيكون منبع خير لنفسه ولعباد الله. وهذه الرحلة الروحية نهايتها يوم الفطر، وقد شرع الإسلام هذا العيد في يوم نتبادل فيه التهاني ونجتمع صبيحة يومه لأداء الصلاة تعرف بصلاة العيد. إنه لجدير أن يكون عيدا فوق الأعياد. أيها المؤمنون، إن الإسلام يطالبنا لكي تكون أعيادنا أعياد بهجة وسرور، ألا نسمع اليوم شاكيا ولا باكيا ولا نرى جائعا ولا عاريا. يجب أن تملأ البهجة كل النفوس وترتسم الابتسامة على كل الوجوه. يجب أن تشعر الأمة كلها في هذا اليوم بعزة الاستغناء. من أجل هذا جاء الأمر بزكاة الفطر مع الأمر بالصيام، شعيرة يبحث فيها الغني عن فقير ليقدم إليه جانبا مما أكرمه الله به. وبين عينيه قول الرسول صلى الله عليه وسلم: صوم شهر رمضان معلق بين السماء والأرض ولا يرفع إلا بزكاة الفطر. وتأتي زكاة الفطر دعما للروابط بين أفراد المجتمع وتعاونا اقتصاديا يؤلف بين قلوبهم على أساس من المودة والرحمة. روي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه قال: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين، فمن أداها قبل الصلاة أي صلاة العيد فهي زكاة مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات. ويخرجها المرء عن نفسه وعمن يعوله من زوجة وأطفال وخادم ووالدين وكل من وجبت عليه نفقته، ويعطيها للفقراء والمساكين وبقية الأصناف المذكورة في آية التوبة: إنما الصدقات للفقراء إلى آخر الآية. أيها المؤمنون، بهذه الفرصة السعيدة نشعر ببهجتين عظيمتين لهما الأثر القوي في حياتنا: فرحة كبرى لتأدية هذا الواجب، وفرحة أخرى لحسن الجزاء، كما أشار إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم: للصائم فرحتان، فرحة عند إفطاره وفرحة عند لقاء ربه. بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم، ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم، إنه تعالى جواد كريم ملك بر رؤوف رحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله، أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا.
أما بعد توبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا بين يدي الله يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. وصلوا على النبي البشير النذير، فقد أمرنا الله عز وجل في كتابه العزيز: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى علي مرة صلى الله بها 10. اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على عبدك ورسولك محمد، وصلى الله على جميع الأنبياء والمرسلين والملائكة المقربين والخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعلى الستة الباقية من العشرة المبشرة، وعلى سائر المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله تعالى عنهم وعن كل الصحابة أجمعين. اللهم انصر من نصر دين سيدنا محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وجعلنا منهم. اللهم اخذل من خذل دين سيدنا محمد صلى الله تعالى عليه وسلم ولا تجعلنا معهم. عباد الله رحمني ورحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله العلي العظيم يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.
ये वाली पी लो Mau saya pakai mau. Biết cái đấy rồi, không cần nhớ đúng rồi.